السلام علیکم پیارے دوستو یہ قصہ ایک نیک عورت کا ہے جو بڑی کثرت سے عبادت کرنے والی تھی۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا لیا اور کہا کہ اے وہ ذات جو میرا توشہ اور ذخیرہ ہے اور اسی پر میری زندگی اور موت کا بھروسہ ہے، میری موت کے وقت مجھے رسوا مت کرنا اور مجھے قبر میں وحشت میں مت رکھنا۔ جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے لڑکے نے یہ اہتمام شروع کر دیا کہ ہر جمعے کو وہ ماں کی قبر پر جاتا اور قرآن شریف پڑھ کر اس ماں کو ثواب بخش دیتا اور سب قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، اماں تمہارا کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا، موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے، میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے قبر میں بڑی راحت سے ہوں، ریحان میرے نیچے بچھی ہوئی ہوتی ہیں، ریشم کے تکیے لگے ہوتے ہیں، قیامت تک یہی برتاؤ میرے ساتھ رہے گا، میرے آس پاس جنت کے خوبصورت باغ ہیں اور نہریں بہہ رہی ہیں۔ بیٹے نے پوچھا کہ کوئی خدمت میرے لائق ہو تو کہو۔ ماں نے کہا کہ تم ہر جمعے کو میرے پاس آ کر قرآن پاک پڑھتے ہو، اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ جب تم آتے ہو تو سارے قبرستان والے خوش ہو کر مجھے خوشخبری دینے آتے ہیں کہ تیرا بیٹا آ گیا ہے، مجھے بھی تیرے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان سب قبرستان والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اسی طرح ہر جمعے کو اہتمام سے جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا مجمع عورتوں کا اور مردوں کا میرے پاس آیا۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے رہیں۔ میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم فلاں قبرستان والے ہیں اور ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ تم ہر جمعے کو ہمارے پاس آتے ہو، ہمارے لیے قرآن مجید پڑھتے ہو، تم ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو، اس سے ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کام کو جاری رکھنا۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس عبادت میں نے اور بھی زیادہ اہتمام شروع کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے امتحان سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے والا بنائے، اور ہمارے جو بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دو ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو دنیا میں ہی منحوس ہوتی ہیں۔ تو وہ عورتیں کون کون سی ہیں آگے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ محترم دوستو، عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے، بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کا سچا دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی اور سکھ دکھ اور ہر سکھ میں ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کا مقام اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئیں۔ دوستو، معاشرے میں عورتوں کا فطری مقام اس کا گھر ہے جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے۔ دوستو، ہمارے مذہب اسلام میں عورتوں کو وہ مقام اور مرتبہ ملا ہے جو کسی دوسرے مذہب میں عورت کو نہیں دیا گیا۔ ہمارے مذہب اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا ہی مذہب اسلام ہے جس نے رشتوں کی پہچان کرائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کی کچھ خوبیاں بتانے جا رہے ہیں جن خوبیوں سے عورت کا کردار مزید مزین ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے عورت کی دو غلطیوں کے بارے میں جس سے عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے۔ یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس عورت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی بتائیں گے کہ حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا اور چینل کو سبسکرائب تو کیا ہی ہوگا۔ تو چلیے
ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ بس یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے بندے خدا، اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا ہے، لیکن افسوس یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یا علی، وہ کون سے کام ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ دو عیب پائے جائیں۔ پہلا عیب ہے کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کی غیبت کرتی ہو، ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، اور دوسرا عیب وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ یاد رکھنا، یہ وہ بری عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوں گی اپنے گھر والوں کو برباد کر دے گی۔ یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ گھر کی خوشحالی، برکت اور سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ دو کام، ایک غیبت کرنا اور دوسرا جھوٹ بولنا، یہ دو کام عورتوں کو نہیں کرنے چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ عورتوں کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں تو ہم آپ کے لیے نیک عورت کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت ہی اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت میں اس کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا اگر حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کرتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ حالانکہ جب شوہر اسے بلائے اور وہ اگر سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے، شوہر کے پاس جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف ہوتی ہے تو جنت کی حوریں اسے بد دعائیں دیتی ہیں۔ دوستو، نیک عورت کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرنے والی ہوں۔ عورتوں کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ایک ہے۔ پردے میں عورت کی حفاظت اور عزت ہے، پردہ رحمت ہے۔ اسلام میں عورتوں کو بیش قیمتی قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور زیانت کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، پردہ صرف اسلامی حکم ہے۔ یہاں پر ہم اپنی بہنوں کو یہ بات بتاتے چلیں کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید کس طرح سے آئی ہے کہ جو کام کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ چند حدیث پاک آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ بھی نہ رکھے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی اجنبی مرد اور غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس میں تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر ضرورت کے تنہائی میں نہ بیٹھے۔ دوستو، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرطوں کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آواز میں لچک، شیرنی اور مٹھاس نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بقدر ضرورت بات کرے،
جتنی ضرورت ہو اتنی بات کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ کسی غیر محرم سے بات نہ کرے، کسی غیر عورت سے بلا وجہ بات نہ کرے۔ اللہ آپ تمام بہنوں کے گھروں کو آباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو شوہروں کی فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔